ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 نومبر 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی حسب معمول انٹریکٹیو اور لائیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کا ہمارا پروگرام بھی انٹریکٹیو ہوگا۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں آپ ٹیلی فون کال کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، ہمارے ایم ٹی اے کے ریگولر ویورز جو ہمارے پروگرام کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی اس سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کا تعارف اور تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو ہماری اس سیریز کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، گزشتہ چند ایپیسوڈز میں بھی ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف کتب کا تعارف اور ان میں بیان فرمودہ حقائق و معارف کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی معرکۃ الارا تصنیف ضرورت الامام کے متعلق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام الزمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی شناخت اور اس کی بیعت کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی صداقت کی کیا علامتیں ہیں، اور دیگر ملہموں اور خوابینوں پر اس کو کیا فوقیت حاصل ہے، ان امور پر مشتمل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کتاب ہے ضرورت الامام، جس کے متعلق آج کے پروگرام میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص امام الزمان، امام الوقت کی شناخت اور اس کی بیعت سے محروم رہتا ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ حدیث ہر متقی کے لیے کافی ہے کہ وہ امام وقت کی تلاش میں اور اس کے طلب میں مشغول رہے، کیونکہ جاہلیت کا جو لفظ ہے ایک جامع شقاوت ہے جس سے ہر قسم کی بدی اور ہر قسم کی بدبختی اس سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے اس لیے کہ ہر متقی امام الزمان کو تلاش کرے اور اس کو شناخت کرے اور اس کی بیعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں مختلف نظام قائم فرمائے ہیں، اسی طرح انسان کے روحانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت، خلافت اور امامت اور مجدد جیسے مختلف روحانی نظام کا بھی قیام فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اکمال دین فرمایا ہے، اور قرآن مجید جیسی کامل شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے،
اور اسلام کی تعلیمات کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ بھی دنیا میں قائم فرمایا ہے، اور پھر آخری زمانے میں جب کہ اسلام کی تعلیمات مفقود ہو جائیں گی، قرآن کریم صرف نام کا رہ جائے گا، اس وقت کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک مامور کو دنیا میں مبعوث کرے گا جو مسیح موعود اور امام مہدی ہوگا، اور اس کی صداقت کی مختلف نشانیاں اور علامات بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ موجودہ زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش فرمایا ہے، اور متواتر وحی اور الہام کے نتیجے میں آپ نے یہ دعویٰ پیش فرمایا ہے کہ میں ہی وہ امام مہدی ہوں، میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں اس کے ذریعے سے اسلام کا احیاء عمل میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مامورین کے ساتھ ایک منفرد سلوک فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے اور قرآن کریم کے حقائق و معروف ان پر کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سلوک اپنے مامورین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مزہ اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کو بھی چھکاتا ہے، اور جو نبوت کا زمانہ ہوتا ہے وہ انتشار نورانی کا زمانہ ہوتا ہے جس سے ہر مخلوق استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کے زمانے میں بعض لوگوں کو بھی سچے الہام ہوتے ہیں اور سچی خوابیں آتی ہیں، لیکن فرق وہی ہے جو ایک جگنو اور سورج کے درمیان میں رہتا ہے۔ انفرادی طور پر جس طرح قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو الہام سے نوازتا ہے، سچی خوابیں دکھاتا ہے، لیکن ہم اس کا موازنہ نبیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سورج کے مانند ہوتے ہیں جن سے نور کا انتشار ہوتا ہے، جن سے دیگر لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب ضرورت الامام بھی اسی وجہ سے تصنیف فرمائی کہ بعض لوگ جن کو سچی خوابیں اور سچے الہام ہوتے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ امام وقت اور امام الزمان کو ماننے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو واضح فرمائی ہے کہ امام الزمان جو ہوتا ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اس کی کیا علامات ہیں اس کی صداقت کے، اور اس کے اور دیگر ملہموں اور خوابینوں میں کیا فرق ہے، اور امام الزمان کی کیا علامات ہیں، اس کو شناخت اور اس کی بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب ضرورت الامام میں بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم وقت کی رعایت کے مطابق اس کتاب کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حقائق و معروف بیان فرمائے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم حتی المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کتاب سے ریلیٹڈ کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، یا ٹیکسٹ، فیکس اور ای میل میسیجز ہمیں ارسال کریں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف ضرورت الامام، اس کی تصنیف کی کیا وجوہات ہیں، کیا پس منظر ہے، اور اس کتاب کا مختصر تعارف ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب ضرورت الامام ستمبر سن 1898 میں تصنیف فرمائی، اور مختصر یہ رسالہ ہے۔ حضور نے 1.5 دن کے اندر اس کو جو ہے تصنیف فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے پاس میرے ایک دوست آئے، اور شروع میں تو حضور نے فرمایا کہ بڑے میرے مخلص دوست تھے، اور اپنے ایک اور ساتھی کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور میرے سامنے انہوں نے اپنے بعض الہامات پیش کیے اور کہا کہ مجھے یہ الہامات ہوئے ہیں۔ تو
اسی میں انہوں نے ایک الہام یہ بتایا کہ مجھے یہ بھی الہام ہوا ہے کہ مسیح موعود کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ آپ جو ہیں وہ مسیح موعود نہیں ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب ضرورت الامام میں ان کا بڑے ہی پیار سے ذکر فرمایا کہ میرے ایک مخلص دوست ہیں، میں ان کی ہمدردی کی خاطر ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کو کچھ الہامات ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ، جیسے بھی آپ نے بھی تمہید میں بیان کیا ہے، کہ وہ امام الزمان کی بیعت سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو امام الزمان کی بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے حساب سے ہزاروں لوگوں کو الہامات ہوتے ہیں، رویا اور کشوف ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو امام الزمان ہوتا ہے، وقت کا امام، اس کی بیعت سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کو اس کی بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور نے ان کو بہت ہی تفصیل سے، جیسے ابھی آپ نے یہ حدیث بھی سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص امام الزمان کو شناخت نہیں کرتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور یہ سب کے لیے، ملہمین کے لیے بھی، غیر ملہمین کے لیے بھی، کیونکہ سارے ملہم تو امام الزمان نہیں ہوتے، اور اس کی موت جس کے گلے میں امام الزمان کی بیعت کا پٹا نہیں ہوتا وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے۔ اور جاہلیت کی تو بھی آپ نے تعریف بھی کی کہ اس میں ساری طرح کی شقاوتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ تو حضور نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، جو آپ کا یہ خیال ہے صحیح نہیں ہے، اور بہت ہی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ حضور نے یہ بات لکھی۔ حضور نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، جو الہامات کا سلسلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نیک بندوں کے لیے رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کو الہام ہوتا ہے کہ تم لوگ مت ڈرو اور غم نہ کرو۔ تو اس قسم کے اور بھی مزید الہامات ان کو ہوتے ہیں۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں فی الحیات دنیا، ایسا بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو حضور نے پھر ان کو ایک مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو، پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں ان کے زمانے میں بھی جو ملہمین ہوئے ہیں ان کو الہام بھی دراصل اگر سچے الہام ہوئے ہیں تو اس زمانے کے امام الزمان کے نور کا عکس ہوتے ہیں، وہ اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ اور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ صرف الہام، بلکہ جو جس فیلڈ کے اندر تجربہ رکھتا ہے یا اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امام الزمان کے برکت سے ان کی ان صلاحیتوں کو چمکاتا ہے۔ جس کے اندر مباحثات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مذہبی اس میں رجحان ہوتا ہے، وہ اس میں چمک جاتا ہے، جس میں عبادت کا مادہ ہوتا ہے وہ عبادت میں آگے نکل جاتا ہے، جس میں اور بعض الہی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ چمک جاتی ہیں۔ تو حضور نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، پرانی جو مذہبی تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ امام الزمان کے مقابل پر اگر کوئی شخص کھڑا ہوا تو وہ تباہ و برباد ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کی مثال دی اور فرمایا کہ وہ جو ہے اللہ چاہتا تو اس کا رفع کرتا، اس کا درجات بلند کرتا، اس کو الہامات ہوتے تھے، لیکن اخلد الی الارض، وہ زمین کی طرف جھک گیا، زمین کا کیڑا بن گیا اور امام الزمان کے مقابل پر آ گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر آ گیا۔ قرآن مجید کی جو یہ پوری آیت ہے میں نے یہاں لکھی ہے، وہ جو شخص امام الزمان کے مقابل پر آیا پھر اس کا کیا حشر ہوا، وہ میں نے کہا تفصیل سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، پڑھ کر سنا ان پر خبر اس شخص کی کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھیں، اپنی نشانیاں دی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان سے دور ہٹ گیا، نکل گیا، پھسل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔
اور فکانہ من الغاوین، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا رفع کرتے، اس کے درجات بلند کرتے، وَلَٰكِن بِهَا، ان نشانات کی وجہ سے جو اس کو عطا کیے تھے، ان الہامات کی وجہ سے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، امام الزمان کا مخالف ہو کر دنیا کا کیڑا بن گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ آگے فرماتا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلحس، اگر تو اس پر حملہ کرتا ہے تو بھی اپنی زبان باہر نکالتا ہے، اور تترک ہو یلحس، یا اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ تب بھی اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مخالفانہ باتیں کرنے سے، وہ گستاخیاں کرنے سے کسی بھی صورت میں باز نہیں آتا، اس کے خلاف کوئی کچھ کہو یا نہ کہو۔ آگے فرمایا وَذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، یہ باتیں بیان کر، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر سے کام لیں۔ تو یہ بلعم باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نیک انسان تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے تھے، لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنا شریعت پیش کی اور بتایا کہ خدا کی طرف سے میں مامور ہوں، اب میرے پہ تحت آؤ، میرے تحت آنے میں ساری برکتیں حاصل ہونی ہیں، تو وہ شخص بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگنے کے شیطان کے پیچھے لگ لیا۔ اس کو تکبر آ گیا کہ مجھے بھی تو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اب اس کو بھی الہام ہوتے ہیں، مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی بات ماننے کی۔ یہی بات وہ جو مسیح السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دوست آئے اور انہوں نے اپنے الہامات پیش کیے، یہی چیز ان کو حاصل مل گئی۔ ان کا نام بعد میں تاریخ احمدیت میں آتا ہے منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ۔ یہ انہوں نے جو ہے یہ الہامات پیش کیے تھے، اور ان کو یہ تکبر آ گیا کہ مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، ان کو بھی الہام ہوتے ہیں۔ اور بعد کی جو تاریخ ہے اور جو بعد کے جو واقعات ہیں، انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ دراصل وہ الہامات اس شخص کے جھوٹے تھے، سچے الہامات نہیں تھے۔ ممکن ہے شروع میں سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن تکبر کی وجہ سے جھوٹے الہامات بھی بنا کے پیش کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ایک الہام بھی جھوٹا بنا کر پیش کریں گے تو میں دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لوں گا اور ان کی شاہ رگ کاٹ دوں گا، اور کوئی شخص بھی اگر بچاؤ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو وہ ان کا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ یہ جھوٹے الہامات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ میں یہ آیات بیان فرمائی ہیں۔ تو اب بھلا کوئی شخص جو جھوٹا الہام کرے وہ بچ سکتا ہے؟ یہی جو منشی الہی بخش جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا عصائے موسیٰ، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ فرعون بتایا، اور خود کو کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو اور یہ کتاب لکھ کے جو شائع کر دیا، اور اس میں بڑے بڑے الہامات لکھے، بعض الہامات قرآنی آیات کی شکل میں ہیں، اور یہ لکھا کہ یہ شخص طاعون سے ہلاک ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک میں بہت تیزی کے ساتھ طاعون پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی انتقام کی چکی کیسے چلی کہ یہ شخص ستمبر 1908 کو طاعون سے ہی ہلاک ہوا۔ یہ میں نے تاریخ اس کی نوٹ کی تھی، اپریل 1907 7 اپریل 1907 کو طاعون سے ہلاک ہوا۔ چنانچہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص جس نے یہ اپنے الہامات پیش کیے تھے مسیح السلام کے مقابل پر، اور کہا تھا کہ مجھے امام الزمان کی بیعت کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے بھی الہامات ہوتے ہیں، یہ شخص اپنے الہامات میں جھوٹا تھا، اور حالات نے اس کو ثابت کر دیا۔ لیکن خیر یہ تو میں نے وہ تفصیل بیان کی تاریخ کے حوالے سے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جو سلسلہ الہامات ہے، اس میں
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک خدا کی طرف سے امام الزمان کو جو الہامات ہوتے ہیں وہ باقی اگر کوئی سچے الہامات بھی اس زمانے میں کسی کو عطا کیے جائیں وہ سارے کے سارے اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مثالیں دیں اپنی اسی کتاب ضرورت الامام میں کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے مقابل پر قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی تفسیر صحیح رنگ میں پیش نہیں کر سکتے، تمہارا اتنا علم نہیں ہے جس رنگ میں یہ تفاسیر پیش کرتے ہیں، جس رنگ میں خدا تعالیٰ ان کو اپنے الہام و کلام سے نوازتا ہے۔ لیکن یہ لوگ باوجود اتنے عالم ہونے کے یہ لوگ کس طرح میرے دربار میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیعت کر کے اور میری بیعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے دن رات جو ہے دھونی رما کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح السلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھو آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کا تقوی تو ان کے مقابل پر کچھ بھی نہیں، اور بعد کے واقعات نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں جو یہ بات ان کے سامنے یہ بھی بیان فرمائی، میں حضور کے الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، میرے دوست یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بیعت ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبدالکریم صاحب واعظ کے وقت قرآن شریف کے حقائق معرف بیان کرتے ہیں، مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا ہزارم حصہ بھی میرے عزیز دوست کے منہ سے نکل سکے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ الہامی طریق ابھی ناقص اور کسبی طریق بکلی متروک، نامعلوم کس محقق سے قرآن سننے کا بھی اب تک موقع ہوا یا نہیں۔ آپ برائے خدا ناراض نہ ہوں، آپ نے اب تک بیعت کی حقیقت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا دیتے اور کیا لیتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں، اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب ہیں، جو گویا تمام جہان کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزارہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ کو فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دی گئی ہے تو ایک قرآن کا سپارہ انہی کو ماہ حقائق معارف کے پڑھا دیں۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ہی بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حضرت مولوی صاحب موصوف کی پیروی کرتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں، آپ سوچیں کہ فاضل موصوف جو خانماں چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھے اور کچے کوٹھوں میں تکلیف سے بسر کرتے ہیں، کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے دانستہ اس تکلیف کو گوارا کیے ہوئے ہیں؟ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کل جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں حضور نے یہی ذکر فرمایا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیرہ میں ایک پختہ مکان جو زمانے کے لحاظ سے بہترین مکانوں میں سے ایک مکان تھا، آپ نے تعمیر کروایا تھا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اب آپ قادیان میں رہیں تو سارا وہ اپنا مکان کا خیال، وطن کا خیال دل سے نکال دیا اور فرمایا کہ اب تو ہمیں بحیرہ کا خیال تک نہیں آتا، بجائے یہ کہ وہ جو مکان وغیرہ جو اپنی چیزیں تھیں بنائیں۔ فرمایا ہمارے عزیز اور دوست مرہم صاحب یاد رکھیں کہ وہ ان خیالات میں سخت درجہ کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلاویں اور اس خارق عادت کی چمکار سے نور دین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں تو پھر میں اور میری تمام جماعت آپ پر قربان ہے۔ کیا چند ناشناختہ الہامی فقروں کے ساتھ کہ وہ بھی اکثر صحیح نہیں، یہ مرتبہ حاصل کی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تئیں امام الزمان خیال کر لے۔ تو اس کتاب میں زیادہ تر جو پورے کا پورا مضمون ہے یہ انہی باتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور فرمایا یہ جیسے بھی عرض کیا میں نے کہ الہام کیا ہے، امام الزمان کے مقابل پر الہام کیا ہے، امام الزمان کی اور باقی ملہمین کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نے ان دنوں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اپنے ایک مرید کو، جس میں امام الزمان کے بارے میں کہ کیا اس کی علامات ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی، اور یہی لکھا کہ میں کوئی ایسا پاگل تو نہیں ہوں کہ یہاں آ کے قادیان میں بیٹھ گیا ہوں، پہلے میں کیسے کیسے وعظ کرتا تھا، کیسے کیسے لوگوں کو رلاتا تھا، لیکن اب یہاں آ گیا ہوں۔ تو دیکھیں ادھر وہ یہ بات لکھ رہے ہیں، ادھر مسیح علیہ السلام یہ بات لکھ رہے ہیں،
اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امام الزمان کی ضرورت اہمیت کے متعلق یہ کتابچہ لکھ دیا ہے، تو اپنے اس خط میں لکھا کہ بس اب امام الزمان نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، تو اب میں ترک کرتا ہوں، میں آپ کو وہ خط نہیں لکھتا۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس خط کی کیا قدر فرمائی کہ حضور نے ان کے اس خط کو اپنی اس کتاب کے ساتھ شامل فرما لیا کہ یہ دیکھو، کیونکہ حضور نے فرمایا دیکھو یہ بھی ایک الہی توارد ہی ہے کہ وہ بھی ادھر لکھ رہے ہیں، میں بھی ادھر لکھ رہا ہوں۔ تو ایک تو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے وہ ضرورت الامام کتاب میں، اور ایک اور آخری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بعض جو حاسدین اور مخالفین نے گورنمنٹ انگلشیا کو لکھا کہ ان کو جو پیسہ ان کے پاس ہے اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، اور اس زمانے میں دراصل وہ پادری مارٹن کلارک کا جو قتل کا مقدمہ وہ بھی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے عیسائی بڑے مخالف تھے۔ یہ لیکھ رام کا جو ہے وہ جلالی نشان ظاہر ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے آریہ بھی مخالف ہو گئے تھے، اور پھر اور بھی بعض ایسے نشانات تھے جس کی وجہ سے یہ مولوی لوگ، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تو پادریوں کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے ڈپٹی عبداللہ مارٹن کلارک کے مقدمے میں۔ تو یہ سب باتیں جب ہوئیں تو ان لوگوں نے شکایت کی گورنمنٹ کو کہ یہ ان کے اوپر جو ہے ٹیکس لگتا ہے۔ چنانچہ باقاعدہ ایک تحصیلدار قادیان آیا اور اس نے پورا جائزہ لیا کہ کیا انکم ہے، کہاں سے انکم آتی ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، اور بعد میں جا کے اس نے باقاعدہ یہ رپورٹ دی کہ یہ جو باقاعدہ ان کی جماعت کے لوگوں کی طرف سے چندہ آتا ہے اور یہ فلاحی کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ کون سے فلاحی کام؟ جو حضرت مسیح السلام نے باقاعدہ فتح اسلام میں جو 5 باتیں لکھی تھیں نا کارخانہ الہی کے لیے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں، تصنیف کا سلسلہ، خطوط کا سلسلہ، مہمانوں کا سلسلہ، اس شخص نے تحصیلدار نے بھی لکھا کہ یہ ان باتوں کے اوپر یہ پیسہ ان کا خرچ ہو رہا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ انکم ٹیکس وغیرہ لگا سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے سے بھی حضرت مسیح السلام کو بری فرمایا، حضور نے اس بات کا بھی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا جو دیگر آپ کے عزیز میں سے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، لیکن یہ کتاب آئندہ زمانے کے لیے ایک رہنما اصول دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں امام الزمان کے مقام و مرتبہ اور اس کی شناخت اور اس کی بیعت کی ضرورت کا علم ہو جاتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم حاذق احمد صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حاذق صاحب۔ وعلیکم السلام انکل، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی احمدی کو الہام ہوتا ہے تو وہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ الہام ہے، اور تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ الہام ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس طرح الہام ہوتے تھے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا طول مجیب لون صاحب سے میری درخواست۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچہ ہے غالباً، شاید انہوں نے جو سوال پوچھا ہے ان کے حساب سے تو یہ سوال کافی بھاری ہے، کیونکہ اس کے جواب میں جو چند باتیں عرض کرنے والا ہوں وہ شاید ان کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن بہرحال ان کا سوال بہت اچھا ہے، تو جو ہمارے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، ان کو اس سوال سے ضرور فائدہ ہوگا۔ بنیادی بات تو اس سلسلے میں یہی ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، محترم منیر صاحب نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ان کو بشارت عطا کی ہے۔ اور بشارت کس چیز کی؟ وہ اس چیز کی کہ وہ جو نیک مومنین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے الہام بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی خوابیں، سچے رویا اور کشوف بھی دکھائے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سچا الہام ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے، یا جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیسے الہام ہوتے تھے، تو اسی کتاب ضرورت الامام میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سچے الہام کی چند علامات بیان فرمائی ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ الہام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں اس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ثابت شدہ ہے کہ شیطان بھی بعض لوگوں کو بہکانے کی خاطر القاء یا الہام کرتا ہے، اور اس لیے اس بات کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یا
شیطان کی آواز ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اس کی بعض علامتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی کتاب ضرورت الامام نے درج فرمائی ہے۔ میں مختصراً، ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی، میں چند ایک کا مختصراً اس ذکر کروں گا جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ سچے الہام میں کیا خاصیات پائی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سچے الہام کے تعلق سے کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفہ پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھس جاتا ہے اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے اور قوت اور رعبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں پیش گوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔ اسی طرح کئی اور علامتیں ہیں، میں اسی پر بحث کروں گا کہ بعض ایسی علامتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر اس الہام میں یہ علامات پائی جاتی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اپنے تجربہ کی بنیاد پر، کیونکہ کثرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوئے، تو اسی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامات عطا فرمائے اس وقت جو کیفیت آپ علیہ السلام کی ہوتی تھی، اسی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ علامات بیان فرمائی ہیں کہ یہ علامات ہوتی ہیں اس الہام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جو سچا الہام ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی کو الہام ہو، اگر اس کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے وہ الہام نہیں۔ جی جزاکم اللہ حسن جزا۔ مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے عزیز العزیز خلیفۃ مسیح ایوب زالہ بن فضلی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے سوال جو آپ سے کرنا ہے، آج کل اللہ کے فضل سے سیرت مہدی کا مطالعہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اس میں ایک سوال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری کتابوں کو 3 مرتبہ کم سے کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں کبر پایا جاتا ہے۔ تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے، جو شخص سے مراد آپ کے فالوور ہیں یا ایک عام ہے بات جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے؟ اور دوسرا سوال مجھے میرا اس سے یہ ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کا قول ہے کہ میں نے کسی نیک آدمی کی اولاد کو 7 فٹ تک بھوکے مٹ کر نہیں دیکھا۔ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں نیک آدمی سے مراد کیا ہوا، کہ آدمی کو کون سی ایسی نیکیاں کرنی چاہیے آج کے اس دور میں کہ جس سے اس کی 7 پشتے جو ہیں وہ بھوکی نہ مریں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ 2 سوال ہیں، اگر رہنمائی فرمائیں تو جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ صرف احمدی ہی متکبر ہیں جو کتابوں کو نہیں پڑھتے، یا دوسرے بھی متکبر ہیں؟ احمدی اگر کتابوں کو نہیں پڑھتے تو واقعی متکبر اس لیے ہیں کہ وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے ہیں، سچے ہیں، ان کی بیعت کی ہوئی ہے، پھر اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں یا خدا کی طرف سے جو یہ کلمات ایک لحاظ سے ہیں ان سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں۔ باقی رہے جو دوسرے غیر ہیں، ان غیروں میں سے وہ متکبر کہلائیں گے جن پر یہ اتمام حجت ہو چکی ہے، جن پر حضرت مسیح السلام کا دعویٰ سامنے سنا دیا گیا اور انہوں نے دلائل بھی مسیح السلام کے دعوے کے سن لیے اور پھر ان کے سامنے بات کھل بھی گئی۔ جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر مولویوں میں سے، کہ وہ حضرت اقدس مسیح السلام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور پھر میں ابھی پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو،
اس میں ایک پاکستان کے مولوی صاحب ہیں، وہ حضرت مسیح السلام کا جو قصیدہ ہے یا آئینہ فیض اللہ والا، وہ بڑے گا کے اور بڑی لے کے ساتھ پڑھتے تھے اور اپنے سامعین کو سنا رہے تھے۔ بعد میں یہ کہتے کہ اس نے اگر یہ دعویٰ جو ہے نا نبوت کا نہ کرتے تو یہ تو ایک اتنا کمال ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں آج تک کمال سامنے نہیں آیا۔ سوال ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ کمال ہے اور اتنا بڑا کمال دنیا میں اب تک سامنے نہیں آیا، اور یہ کہ ایک شخص حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عزت و تکریم اور آپ کی شان میں اور آپ کی مدح میں یہ باتیں لکھ رہا ہے، یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود پھر اس لیے کہ تاکہ اپنے جو فالوور ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ کہیں ہمارے مخالف نہ ہو جائیں، وہ ان خدا کی طرف سے آنے والی ان الہی کلمات کو جو ہے وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر اتمام حجت ہے، جو سمجھتے ہیں، وہ متکبر کہلائیں گے، اور لیکن وہ لوگ جنہوں کو مسیح السلام کی کتابوں کی خبر ہی نہیں ہے اور نہ انہوں نے کبھی سنا نہ کبھی پڑھا، وہ ان بیچاروں کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں؟ لیکن بہرحال اس موقع پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ الہی تصرف سے اور الہی تائید کے ساتھ یہ کتابیں لکھی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کتابوں کے بارے میں بلکہ اپنی قریباً ساری کتابوں کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ان کے حرف پر اور ان کی سطر پر جو ہے خدا تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کر کے یہ لکھا ہے۔ اور بعض ایسے بھی فقرات ہیں کہ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ القاء کی ہے اور القاء کے نتیجے میں لکھ رہا ہوں۔ چنانچہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ازالہ اوہام میں کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، حضرت ابو طالب کا اور آپ کا جو مکالمہ ہوا، جو حدیث میں بھی ہے، اور جس رنگ میں آپ نے اس کو لکھا، پڑھ کر انسان جو وجد آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی خدا نے یہ سارے کلمات القاء کیے ہیں۔ اسی طرح خطبہ الہامیہ آپ دیکھ لیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری طرف بٹھایا اور فرمایا کہ اب جو بولتا ہوں لکھ لو، بعد میں یہ جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے بیٹھ کے وہ لکھے، اور آج بھی وہ خطبہ الہامیہ ہے۔ اور جو قرآن مجید کی تفاسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی اور مقابل پر للکارا، مثلا اعجاز مسیح ہے اور بعض کتابیں ہیں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو یہ میں خدائی تائید اور نصرت کے ساتھ قرآن مجید کی تفاسیر لکھ رہا ہوں، آؤ میرے مقابل پر پیش کرو، ان کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں کہ وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ جب مقابلہ بھی نہیں کر سکے اور پھر جو ہے وہ ساری باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے مقابل پر جو ہے وہ ابلیس آ گیا، ابلیس نے تکبر کیا اور تکبر کرنے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوا، اور جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ جب تک کوئی سجدہ نہیں کرتا، اطاعت کا سجدہ، اس وقت تک متکبر کہلاتا ہے۔ اس واسطے جو ہمارے احمدی بھائی ہیں ان کے لیے خاص طور پر بہت ہی دل کی ہمدردی کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ خاص طور پر نوجوان طبقے سے بھی کہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ جیسے بار بار آپ بتاتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ فلاں الاسلام پر موجود ہیں، فلاں موجود ہے، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، تو کسی بھی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ ایک روٹین ہم کو بنانا چاہیے کہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ ان کتابوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی الہام ہوا کہ آسمان سے بہت سا دودھ اترا ہے، اس کو محفوظ کر لو۔ یہ کتابوں میں تو محفوظ ہے، اس کو ہمیں اپنے دماغوں میں بھی محفوظ کرنا ہے، اس کو ہمیں اپنے دلوں میں بھی محفوظ کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ۔ دوسرا بھی ان کا سوال تھا کہ ایک قول ہے کہ جو شخص نیک ہوتا ہے اس کی 7 پشتوں تک جو ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے مقام سے
رزق عطا کرتا ہے، ان پر کبھی رزق کی مار نہیں ہوتی۔ تو غالباً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت داؤد نے جو ان کے حوالے سے بات کہی گئی ہے تو قرآن مجید میں بھی آ گئی ہے۔ حقیقت ہے کہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والا ہو، متقی ہو، نیک ہو، فرشتہ سیرت ہو، اور اس کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھائے، بھیک مانگے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے کیا چھوڑا تھا دنیاوی لحاظ سے، اور حضرت اماں جان نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ نے ان کی نعش مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو سب کو سامنے حاضر کر کے فرمایا کہ دیکھو آج تمہارا باپ تمہارے لیے کوئی دنیاوی مال و دولت چھوڑ کر نہیں جا رہا، لیکن دعاؤں کا اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کر گیا ہے کہ پشتوں کی پشتیں جو ہیں کھاتی رہیں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ چنانچہ یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اولاد بھی جو آج دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا ہے، اور ہم لوگ جو روحانی اولاد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس فیض سے محروم نہیں، ان برکتوں سے محروم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دکھا دیا ہے ذوق۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم محمد عبدالرشید صاحب ہیں لنڈن سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرشید لندن سے بول رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام سے قبل مختلف انبیاء کرام کا طریقہ نماز کیا تھا؟ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے نماز کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کیوں اختیار کیا؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہی میں درخواست کروں گا۔ جی یہ جو انہوں نے فرمایا، ادھر آپ بتائیں دوبارہ۔ جی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نماز کا کیا طریق تھا، کس طرف رخ کر کے؟ نماز کے مختلف طریقے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں ان کو سکھائے گئے ہیں۔ نماز تو تھی، اللہ کی طرف جھکنا تو تھا۔ اب آپ دیکھ لیں بعض مذاہب ایسے ہیں ان میں صرف سجدہ ہے، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان میں صرف رکوع ہے، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ وہ صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے ہندو مذہب میں طریقے ہیں کہ وہ عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ پانی میں ٹانگ ایک اوپر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ جوڑ کے، اور ایسے ہی کافی کئی گھنٹے کھڑے رہیں گے۔ تو بعضوں میں یہ ہے سمادھی کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے اور دھیان لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر ساری کتابوں کے جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ قائم، جو رہنے والی تھیں وہ قائم کر دی گئی ہیں، ان کا خلاصہ آ گیا۔ چنانچہ کسی مذہب کے اندر رکوع تھا، کسی میں سجدہ، کسی میں کھڑے ہونا، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت جو اسلام میں نماز کی شکل میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مکمل طور پر پیش فرما دیا ہے۔ اور پھر جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی جو عبارت اس میں رکھی ہے، جو کلمات اللہ تعالیٰ کی جو تعریف میں، توصیف میں، اس کی حمد میں ہم بیان کرتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ باقی جو مذاہب کے اندر جو وہ کلمات بیان ہوتے ہیں وہ بھی اس قدر جامع نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ بھی خدا تعالیٰ کی تعریف وہ کرتے ہیں۔ ایک کلمہ لیں گے بس اس کو دہراتے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جو عالمین کا رب ہے، یعنی شروع نماز کرتے ہی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی اس مذہب کو دیکھنا ہے، ان انسانوں کو دیکھنا ہے، اس خطے کو دیکھنا ہے، اس قوم کو دیکھنا ہے، بلکہ تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اسلامی نماز میں کتنی وسعت ہوگی۔ باقی مذاہب میں آپ دیکھ لیں، یہ جی بنی اسرائیل کا خدا ہے، یہ مدیانیوں کا خدا ہے، یہ برہمنوں کا جو ہے پرماتما ہے، اور شودروں کے لیے وہ پرماتما ویسا نہیں ہے اس کا سلوک۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، اہل ہنود میں بھی، باقی مذاہب میں بھی ہے۔ انسانوں میں فرق کر دیا گیا
جب ایک انسان دوسرے انسان میں فرق کر دیا جائے تو عبادت اور نماز بھی پھر ویسے ہی درجے کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھ لیں، اور عبادت کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ جی اس گرجے کے اندر یا اس مندر کے اندر فلاں قوم کے لوگ جا سکتے ہیں، دوسری قوم کے لوگ نہیں جا سکتے، لیکن صرف اور صرف اسلام ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر ایک مشرقی مغربی ہیں، کالا گورا آئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کرے، عبادت بجا لائے۔ تو یہ جو طریقہ اسلامی عبادت کا ہے، اگرچہ باقی مذاہب میں بھی اس سے پہلے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی عبادات کا تھا، لیکن وہ ایک سمجھ لیں بالکل ایک نامعلوم اور یہ ایک خدا تعالیٰ کی تجلی کا اظہار ہے، جو ساری باتیں اس کے اندر مجموعی طور پر پوری دنیا کو اپنے سینے سے لگانے والی موجود ہے اس کے اندر۔ بتائیے کس مذہب میں ایسا ہے کہ کہا گیا ہو کہ یہ آئے ہیں مسجد نبوی میں اور اگر یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں بے شک یہاں کر لیں، کوئی بھی کرنے نہیں دیتا؟ نہیں بھئی، یہ تو ہمارا مندر ہے، یہ تو ہمارا گرجا ہے، یہ ہماری وہ ہے، تو نہیں بات ہے۔ تو صرف اور صرف یہ ساری باتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نماز ہر لحاظ سے مکمل اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ فرماتے تھے ایک بات انہوں نے اور بھی، نماز کے علاوہ بھی کوئی بات جی ہے؟ وہ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہاں، یہ تو چونکہ یہودیوں کا جو وہ ایک مرکز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المقدس جو بنایا تھا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پورے طریقے سے بنا تھا، اس سے پہلے بھی بن چکا تھا، لیکن اس وقت جو ہے ان لوگوں نے یہ طریق شروع کیا کہ یہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ باقی دنیا کے جو بھی ارد گرد کے یہودی تھے، پوری دنیا میں تو خیر نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جس وقت اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک کوئی آیت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ شریعت موسوی کے احکامات کے مطابق یا جو یہودیوں کے طور طریقے ہیں ان کے مطابق عمل فرماتے تھے۔ یہودی لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ان کے حضور کے دل میں پہلے سے خواہش تھی، تو آپ ایسا کرتے تھے کہ ایسے رخ اختیار فرماتے تھے کہ بیت اللہ شریف بھی سامنے آ جائے اور وہ بیت المقدس بھی سامنے آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو تمہاری توجہ کا پھرنا دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا چاہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش کے مطابق اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہوگا، چنانچہ اب آپ اپنے رخوں کو، اپنے منہوں کو، اپنی توجہ کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لو۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سن 2 ہجری میں یہ اعلان ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز کے لیے منہ کیا جائے گا، چنانچہ بیت اللہ کی طرف منہ ہوا۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ ایک ہے مرکز یہود کا اور پھر عیسائیوں کا بھی۔ بیت اللہ شریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بنو اسماعیل میں آنے والے ایک عظیم الشان نبی کے بارے میں اس مرکز کو چن رکھا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ آتا ہے کہ اس کی بنیادیں جیسے پہلے سے وہ تھا، اولا بیتن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہی بنیادوں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر پھر وہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ ایک نبی بھیجنا جو ان کے لیے تزکیہ کرے، ان کو کتاب سکھائے، کیونکہ شرعی نبی کے بارے میں آپ نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ایک آتشی شریعت آنے والی ہے، فاران کے پہاڑوں کا اس کا مرکز ہوگا، چنانچہ دیکھ لیں جو فاران مکہ کے ارد گرد کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آتشی شریعت لے کر آئے۔ اور یہ میں ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں اس وقت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں آتشی شریعت والا ہوں۔ یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابھی وہ نہیں آیا جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا، وہ روح الحق ہوگا، اس کو ماننا، وہ جو ہے
ऐसी बातें करेगा कि आज अभी उन बातों के सुनने की तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। वो बातें वो बयान करेगा जो ज़माने के दौर के लिहाज से होंगी, तो उसका इंतज़ार करो और जब वो आए तो उसको मानना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। और बैतुल्लाह शरीफ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले से मुक़द्दर था खुदा की तरफ से कि बनु इस्माइल के लिए में जो खुदा का एक शरी नबी पैदा होगा, जो ख़ातमुन नबीयीन है पूरी दुनिया के लिए, उसका एक मरकज़ होगा। और वो यरूशलेम या बैतुल मक़दस जो है वो यहूदियों के लिए था, इसलिए वो उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं और ये बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। जज़ाकुमुल्लाह तआला हसन जज़ा। मुकर्रम तलहा अहमद साहब हैं, दिल्ली इंडिया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि कल जो यूरोप में फ्रांस में जो हमला हुआ है मासूम लोगों पर, क्या इस्लाम में इंसानियत का कोई वजूद नहीं है? और ये कौन सी इस्लाम की तालीम है जो इन लोगों को दी जा रही है, जो मासूमों का कत्ल हर दिन बेतहाशा की तादाद में हो रहा है? ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना मुजीब लोन साहब से इस बारे में तबसरे की दरख्वास्त करें। जी जज़ाकल्लाह। इस बारे में ये अर्ज़ है मुख्तसरन कि इस्लाम में इसकी हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही बड़ी सफाकी है, जुल्म है, जो किसी भी सूरत में इस्लाम की तरफ या इस्लामी तालीमात की तरफ मंसूब नहीं हो सकता, बल्कि इसके बरक्स तालीमात हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी एक भी शख्स को मुतअम्मिदन अमदन जानबूझकर उसको कत्ल करता है, एक भी शख्स तो वो गोया सारी कायनात को कत्ल कर देता है। तो ये कुरान मजीद की तालीम है, ये इस्लाम की तालीमात हैं। और इस वाक़ये की वजह से तो सैकड़ों बेगुनाहों को कत्ल किया गया। तो ये किसी भी सूरत में इस्लाम की तरफ मंसूब होने वाली तालीम नहीं है, हरगिज़ इसको इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की तरफ से भी ये जो वाक़या आज हुआ, आज सुबह इसकी ख़बरें टेलीविज़न पर या अखबारात में शाया की गई। तो इस वाक़ये के होने के बाद हज़रत इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने भी अपना बयान इस बारे में जारी फरमाया है और MTA में उस बयान को दिखाया जा रहा है। यही मौक़िफ़ जमात अहमदिया का है और यही तालीमात हैं जो जमात अहमदिया के साथ साथ इस्लाम की तालीमात हैं। और फिर मैं इस बात को दोहराऊँगा कि ये हरगिज़ इस्लाम की तरफ मंसूब होने वाली तालीमात नहीं है। इनको सिर्फ़ ये कहा जा सकता है कि ये सफाकी है, जुल्म है। और मज़ीद मुनीर साहब की किताब मैंने कहा पढ़ने की तो तवज्जो दिला दें। जी ज़रूर। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की किताब जो वर्ल्ड क्राइसिस एंड पाथवे टू पीस के नाम से शाया शुदा है, हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने इस किताब में कई खिताबात की सूरत में इस्लाम की तालीमात को, इस्लाम के अमन बख्श पैगाम को दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों में पेश फरमाया है कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है, इस्लाम कौन सी तालीमात दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और ये जो चीज़ है जो आजकल हो रही है, जो जैसा कि इन्होंने सवाल में पूछा फ्रांस का वाक़या है, इसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता। हुज़ूर अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने जो मालूम पड़ा है कि IS वालों ने ज़िम्मेदारी कबूल की है इस वाक़े की, उनके ताल्लुक़ से हुज़ूर अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने वाज़ेह तौर पर अपने बाज़ खिताबात में, पीस सिम्पोजियम्स के खिताबात में बयान फरमाया कि ये तालीमात जो IS वाले पेश कर रहे हैं या जो हरकत वो कर रहे हैं या जो अमाल उनकी तरफ से ज़ाहिर हो रहे हैं, ये हरगिज़ इस्लामी अमाल नहीं है, ये हरगिज़ इस्लामी तालीमात नहीं है जो ये दुनिया के सामने ज़ाहिर कर रहे हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। इसके साथ ही सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने इस वाक़ये के तहत जान बहक होने वालों से हमदर्दी का भी इजहार फरमाया है और लवाहिकीन से भी के लिए भी दुआओं से नवाजा है सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने, तो इसका भी ज़िक्र करना यहाँ ज़रूरी था। जैसा कि आपने बताया, ये ना सिर्फ ये कि इन हरकतों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स हैं। इस्लाम तो एक अमन बख्श मज़हब है, अमन की तालीम देता है, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तालीम देता है। लेकिन इन हरकतों का जो ज़ालिमाना हरकतें हैं, इनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये इस्लामी हकीकी तालीमात के और इस्लाम की खूबसूरत तालीमात के बिल्कुल बरक्स हैं।
اب ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہم کتاب ضرورت الامام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں امام کی شناخت کی ضرورت اور امام کی بیعت کی ضرورت کے تعلق سے بھی وضاحت سے قرآن کریم کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں باتیں، اس کے تعلق سے میں کچھ تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ محترم منیر خادم صاحب نے ابھی اس کتاب کی غرض و غایت اور تالیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا تھا کہ ایک دوست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مخلص دوست کے نام سے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مخلص دوست میرے پاس آئے، انہوں نے بعض الہامات اپنے پیش فرمائے اور اس کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ ایک الہام یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو مسیح موعود علیہ السلام یا امام الزمان کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس طرح سے انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک عندیہ پیش کیا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے مکالمے سے نوازتا ہے، تو مجھے کسی امام کی بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی تناظر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب ضرورت الامام کی ابتدا ہی اس حدیث سے کی ہے، جس کا آپ نے ابھی تمہید میں بھی ذکر کیا تھا، جس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ من ماتا بغیر امام ماتا میتتن جاہلیتن، کہ جو شخص بغیر امام کے وفات پا جاتا ہے یا مر جاتا ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بعض روایات میں اور بھی اس کے الفاظ آتے ہیں، ایک روایت میں اس کے الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں کہ من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ ماتا میتتن جاہلیتن، کہ ایسا شخص جو اس حالت میں وفات پا جاتا ہے کہ اس کی گردن میں امام وقت کی بیعت کا توق نہیں ہوتا، یا اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی ہوتی امام وقت کی، تو وہ ایسی حالت میں مر جاتا ہے کہ گویا جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے، اپنے تمہید میں ذکر کیا تھا کہ ایک ایسی شقاوت ہے جس میں تمام بدیاں اور تمام برائیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی تسلسل میں بیان فرماتے ہیں، ایک اقتباس مختصر سا پیش کروں گا اسی کتاب ضرورت الامام سے، کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ اس حدیث میں، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی بیعت کی اس حد تک ضرورت اس حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ایک امام کی بیعت کے بغیر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا خاتمہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں کہلایا جا سکتا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی یا طہارت کی بنیاد پر کوئی کہے کہ مجھے امام کی بیعت کی ضرورت نہیں اور میں بھی امام ہوں، یا بعض معمولی الہاموں کی وجہ سے، یا بعض معمولی خوابوں کی بنیاد پر، بعض معمولی رویا کی بنیاد پر، چند رویا کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ مجھے امام کی بیعت کی ضرورت نہیں اور گویا اپنے آپ کو بھی وہ امام کہے، یہ پرلے درجے کی نادانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض مثالیں اس ضمن میں پیش فرمائی کہ کئی ایسے وجود اسلام میں گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کوئی چیز تصور نہیں کیا، انہوں نے آسمانی امامت کے مقابل پر اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی الہام ہوا کرتے تھے، لیکن ان الہامات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو آسمانی امامت کے برخلاف یا مقابل پر کھڑا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ بھی چیز تصور نہیں کیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام کی حیثیت اپنے آپ کو دی۔ پھر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ اجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ میں رحمان خدا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں یمن کی طرف سے، اور یمن کے رہنے والے تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ مجھے یمن سے اللہ تعالیٰ رحمان خدا کی خوشبو محسوس ہوتی۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ الفاظ بیان فرمائے؟ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں اسی وجہ سے فرمائے کیونکہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا نور اترتا تھا، اللہ تعالیٰ کا الہام اترتا تھا،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو کوئی چیز تصور نہیں کیا، انہوں نے امام وقت کے مقابل پر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے، مجھے امام وقت کی یا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے بیعت کی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ، اتنا عشق ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور محبت تھی کہ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتا، میں تاب نہیں لا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ سکوں۔ ایسے یہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ چیز تصور نہیں کیا۔ لیکن یہ لوگ جن کا ذکر ابھی آیا منشی الہی بخش صاحب کا، کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے اپنے الہامات پیش کیے اور اپنے آپ کو کچھ چیز تصور کیا اور امام وقت کی بیعت سے اپنے آپ کو باہر کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افسوس کہ اس زمانے میں اکثر لوگ امام حق کی ضرورت کو نہیں سمجھتے اور ایک سچی خواب آنے سے یا چند الہامی فکروں سے خیال کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام الزمان کی حاجت نہیں، کیا ہم کچھ کم ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور امام الزمان کی بیعت سے اپنے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ بلم باور کی مثال پیش کی گئی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے امام کے مقابل پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ یقیناً ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ یقیناً ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے بلم باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر ہلاک ہوئے، اور ان صاحب کا بھی منشی صاحب کا بھی وہی حال ہوا جیسا کہ محترم منیر صاحب نے بھی ذکر فرمایا، جو بلم باور کا حال ہوا، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اسی طرح یہ صاحب بھی ہلاک ہوئے چونکہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر اپنے آپ کو پیش کیا، امام الزمان کی بیعت سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ چند خوابیں یا چند الہامات ان کو ہوئے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے امام الزمان کی بیعت سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ چند معمولی خوابیں یا چند معمولی الہامات کی بنا پر امام الزمان کی بیعت سے دور کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف۔ پھر ایک اور بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ ہاں، بعض لوگوں کو الہامات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو سچی خوابیں آتی ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مومنین کو سچی خوابیں آتی ہیں، ان کو الہامات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کا بھی ذکر ہوا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تم کسی چیز کا خوف مت کرو اور کسی چیز پر غمگین مت ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے عام مومنین پر، جو جن کا تزکیہ نفوس ہوا ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور ان پر الہام کرتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مامورین کی بعثت کے وقت، امام الزمان کی بعثت کے وقت انتشار روحانیت ہوتا ہے۔ اس انتشار روحانیت کی وجہ سے بعض استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں، بعض صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، اور جس شخص کے اندر یا جس مومن کے اندر الہام کی استعداد ہوتی ہے اس کو الہام عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پیاری مثال سے اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سورج کی روشنی ایک دیوار پر پڑے تو وہ دیوار چمکنے لگتی ہے، اور اگر اس دیوار پر سفیدی کی ہوئی ہو تو پھر اور بھی روشن ہو جاتی ہے وہ دیوار، اور اگر اس کے اندر آئینے نصب کیے گئے ہوں تو وہ اتنی چمکدار ہو جاتی ہے وہ دیوار کی آنکھیں اس کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وہ دیوار یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ یہ روشنی جو وہ دکھا رہی ہے یہ اس کی ذاتی روشنی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ روشنی تو سورج کی طرف سے اس کو عطا ہو رہی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جن کو اس انتشار روحانیت کی وجہ سے بعض سچی خوابیں آ جاتی ہیں، بعض الہامات ان کو ہوتے ہیں، یہ اصل میں اس انتشار روحانیت کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام الزمان کی بعثت کے وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس الہام کی وجہ سے، اس سچی خوابوں کے آنے کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو امام الزمان کی بیعت سے دور کرے، یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، عرض کیا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام الزمان کی بیعت کو اس رنگ میں بھی بیان فرمایا کہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح جسمانی تمدن کے لحاظ سے ایک بادشاہ کی اطاعت کی ضرورت ہے اور ایک بادشاہ کی وابستگی ضروری ہے،
उसी तरह रूहानी तमद्दुन में एक इमाम की वाबस्तगी बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाली आयत से इस्तेमाल करते हुए फरमाया कि इस आयत से हमें पता लगता है कि इमामुज़ ज़मान की वाबस्तगी बहुत ज़रूरी है। चनाच में वो अल्फाज पेश करता हूँ जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ज़मन में फ़रमाए हैं इसी किताब ज़रूरतुल इमाम में। आप फरमाते हैं कुरान शरीफ ने जैसा कि जिस्मानी तमद्दुन के लिए ये ताकीद फरमाई है कि एक बादशाह के ज़ेर हुक्म होकर चलें, यही ताकीद रूहानी तमद्दुन के लिए भी है। इसी की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला ये दुआ सिखलाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बस सोचना चाहिए कि यूँ तो कोई मोमिन बल्कि कोई इंसान बल्कि कोई हैवान भी खुदा ताला की नेमत से खाली नहीं, मगर नहीं कह सकते कि इनकी पैरवी के लिए खुदा ताला ने यह हुक्म फरमाया है। लिहाजा इस आयत के माने ये हैं कि जिन लोगों पर अकमल और अतम तौर पर नेमत रूहानी की बारिश होती हुई है, इनकी राहों की हमें तौफीक बख्श कि ता हम इनकी पैरवी करें। सो इस आयत में यही इशारा है कि तुम इमामुज़ ज़मान के साथ हो जाओ। तो हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन आयात में भी अल्लाह ताला ने दरअसल इसी बात की तालीम हमें दी है, इसी नेमत को अपनाने की तालीम हमें दी है कि जो इमामुज़ ज़मान को अता हुई होती है। इमामुज़ ज़मान की वाबस्तगी में जो इंसान को अता हो सकती है वो उसी की तरफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयात में इशारा फरमाया है। और इस तरह से हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चंद ख्वाबें आना या चंद इल्हामात होना ये इंसान को इमामुज़ ज़मान की बैत से मुस्तगनी नहीं कर सकता। फिर हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुज़ ज़मान की उसकी शनाख्त के ताल्लुक़ से कि उसकी शनाख्त कैसे हो सकती है, बाज़ बहुत ही आला किस्म की क़ुवा का ज़िक्र फरमाया कि जो इमामुज़ ज़मान होता है उसके अंदर अल्लाह ताला बाज़ अज़ीमुश्शान ऐसे क़ुवा रख देता है जो बाकी आम मुल्हिमों में या बाकी ख्वाब बीनों में वो क़ुवा हरगिज़ नहीं पाए जा सकते। और कोई भी इल्हाम का दावादार, कोई भी मुल्हम या कोई भी ख्वाबीन इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो अज़ीमुश्शान क़ुव्वतें उसके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि चनाचे 5-6 क़ुव्वतों का हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। क़ुव्वत अखलाक है, क़ुव्वत इमामत है, क़ुव्वत आज़्म है, क़ुव्वत इक़बाल अलल्लाह है, फिर रोया और कुशूफ़ और इल्हामात उसको बकसरत अता होने वाली क़ुव्वत है। इनका ज़िक्र इंशाअल्लाह आ जाएगा, अभी तफसील से इसका ज़िक्र किया जाएगा। मैं सिर्फ इस बात का ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया कि इस हदीस को बुनियाद बनाते हुए जिसका मैंने ज़िक्र किया अभी, मन माता बिग़ैर इमामिन माता मीततन जाहिलियतन, इस हदीस को बुनियाद बनाते हुए हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी बातों को बयान फरमाया कि मामूली इल्हामात की वजह से इमामुज़ ज़मान के बैत से कोई दूर नहीं रह सकता। ये हदीस बताती है कि इमामुज़ ज़मान की बैत अज़बस ज़रूरी है, उसकी बैत के बग़ैर एक इंसान जाहिलियत की मौत मरता है और इससे बड़ी शकावत और कोई भी नहीं हो सकती। और यही हदीस हमें बताती है कि इमामुज़ ज़मान की बैत कितनी ज़रूरी है और उसकी शिनाख्त कितनी ज़रूरी है। और उसकी शिनाख्त की वो सारी बातें हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस किताब में बयान फरमाई कि उसको किस तरह का आला दर्जा के इल्हामात उसको अता होते हैं, किस तरह की आला दर्जा की सिफ़ात उसके अंदर, ख़ासियात उसके अंदर और क़ुवा उसके अंदर होते हैं, जिनको शिनाख्त करना, जिनको पहचानना ज़रूरी है। और उस इमाम वक्त की, इमाम ज़मान की बैत में आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक इंसान हलाक हो जाता है और उसकी मौत जाहिलियत की मौत कहलाता है। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। हम प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद तफसील मैं मोहतरम मौलाना मुनीर अहमद साहब ख़ादिम से जानना चाहूँगा कि हम इमामुज़ ज़मान की शनाख्त और उसकी पहचान और उसके अलामात वगैरह के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं हज़रत अक़दस मसीह मौऊद इस्लाम की किताब ज़रूरतुल इमाम की रोशनी में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इमामुज़ ज़मान किसको कहते हैं और उनकी क्या अलामात हैं, इसके ताल्लुक़ से कुछ तफसील हमें बताएँ। इमामुज़ ज़मान के बारे में अगर सीधे सीधे बयान किया जाए कुरान मजीद की रोशनी में, तो इमामुज़ ज़मान जो है वो नबी होता है। नबी और इमामुज़ ज़मान और नबी दो कोई अलग वजूद नहीं होते। इसलिए बड़ी हैरत की बात है कि किसी को चंद ख्वाबें या चंद इल्हामात हो जाएं और वो सामने मुकाबले पर खड़ा हो कहे जी मैं और तुम बराबर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है, ग़ालिबन सूरतुल अंबिया में
بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان سب کو امام مہدی بنایا تھا اور وہ ہماری حکم سے جو ہے وہ ہدایت دیتے تھے۔ ائمتاً امام، یہدونہ ہدایت، تو ہر ایک نبی جو ہے اس کے بارے میں آیا امام مہدی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور نبی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے 4 مرتبہ آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو نبی اللہ کے لقب سے یاد فرمایا۔ صحیح مسلم باب ذکر الدجال کی حدیث پڑھ کر دیکھیں۔ تو امام الزمان کس کو کہتے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ قرآن مجید کی روشنی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر امام الزمان کے بارے میں جو یہ پوری تفصیل ابھی بیان ہوئی کہ کیا کیا امام الزمان کا کے مراتب ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے اندر علامات ہوتی ہیں، مول صاحب نے کچھ اس کو خلاصتاً بیان کیا۔ میں اس کو کھولتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے امام الزمان کی جو علامات بیان فرمائی ہیں وہ 6 ہیں موٹے طور پر۔ پہلی تو حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جو امام الزمان ہوتا ہے اس کے اندر قوت اخلاق ہوتی ہے۔ قوت اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بڑے عجیب و غریب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بدماشوں سے بھی، گالیاں نکالنے والوں سے بھی، دجال کہنے والوں سے بھی، لیکن جو امام الزمان ہوتا ہے اس کی ماتھے پر شکل نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، وہ غصے سے لال پیلا نہیں ہو جاتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ تو ایسا ہوتا ہے امام الزمان، اور ایسی ہوتی ہے اس کی قوت اخلاق۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میر محمد اسماعیل حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر تھے، وہ ایک مرتبہ انہوں نے نیچے گلی میں کسی دشمن کی آواز سنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں نکال رہا تھا۔ تو دیکھا مسیح السلام نے کہ وہ ڈنڈا تلاش کر رہے ہیں کہ میں جا کے اس کا حساب کتاب لوں اس سے کہ تم گالیاں کیوں نکال رہے ہو۔ تو حضور نے وہ جب بڑے غصے میں تھے کہا میر صاحب بیٹھ جائیں، اور اپنا ایک بکسہ کھول کے ان کے سامنے رکھا، اور حضور نے فرمایا کہ تو روز گالیوں کے خطوط مجھے آتے ہیں، اور میں بعض ایسے خط بھی ہوتے ہیں پیسے دے کے لفافے بیرنگ آتے ہیں وصول کرتا ہوں، تو آپ 1-2 گالیوں سے پریشان ہو گئے۔ تو ایسا امام الزمان کا جو ہے حوصلہ ہوتا ہے، ایسی اس کے اندر اخلاق ہوتی ہے کہ چاہے کیسے بھی لوگ ہوں ان کی مہمان نوازی کرنی، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ امام الزمان کی ایک علامت ہے۔ آگے فرمایا کہ امام الزمان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے اس کے اندر قوت امامت ہوتی ہے۔ قوت امامت کا مطلب یہ ہے کہ نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں بڑھنے کا ایک شوق اس کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ کسی حالت ناقصہ پر راضی نہیں ہوتا کہ کوئی کم تر حالت روحانی اعتبار سے کہ چلو اس پر رضا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ انتہائی عروج پر روحانیت کے جا کر پھر اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تیسری علامت امام الزمان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو علم کے لحاظ سے فراخی عطا کی جاتی ہے، بسطت فی العلم۔ چونکہ امامت کا جو مضمون ہے یہ معرفت الہی میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے وہ امام کیا کرتا ہے، ہر وقت رب زدنی علما کی دعا میں مشغول رہتا ہے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ اس لیے اللہ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت یعنی فراخی عطا کی جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ میں اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اگر کسی کی رائے اس کے رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، اس کی رائے درست ہوتی ہے، کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں
نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، وَذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو علم چونکہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، خدائی علم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ابھی ایک سوال آیا تھا کہ فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ کے مرسل کی تحریرات کو نہیں پڑھتا غور سے، اس کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے۔ تو امام الزمان کے علم کے مقابل پر آنا ایک قسم کا تکبر کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح مرغی اپنے انڈوں کو پروں کے نیچے لے کر ان کے بچے بناتی ہے اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچاتی ہے، یہ شخص بھی اپنے علوم روحانیہ سے صحت یابوں کو علمی رنگ میں رنگین کرتا ہے۔ یہ شخص بھی اپنے علوم روحانیہ سے صحبت یابوں کو علمی رنگ میں رنگین کرتا ہے، لیکن دوسرے ملہموں کو اس قسم کی بسطت علم ان کو حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں وہ بھی نیابت امامت ان کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے موجودہ دور میں جو بھی خلیفۃ المسیح ہوں، آئندہ آئیں یا اب ہیں یا پہلے ہو گئے، ان کے جو کلمات طیبات ہیں ان کو سننا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے جو خطبات ہیں اس زمانے میں حضرت امیر المومنین کے، یہ بھی اسی بسطت فی العلم کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے جماعت میں ایک بہت بھاری ایک تبلیغ کی جاتی ہے، بہت بھاری پیغام پہنچایا جاتا ہے پورے احمدیوں کو کہ جس وقت حضرت امیر المومنین کا خطبہ آ رہا ہو اس کو باقاعدگی سے سنیں، دل لگا کے سنیں، اس کو سننے کی شکل میں بھی سنیں، اس کو پڑھنے کی شکل میں بھی پڑھیں، یہاں تک کہ ان کے جو الفاظ ہیں، جو مضامین وہ بیان فرماتے ہیں، اس کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ وہ دودھ ہے جو خدا کی طرف سے اترا اور جس کے بارے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی جو قوت ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے امام الزمان کو، اس کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے کہ چوتھی قوت عزم ہے۔ اور عزم سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں نہیں تھکتا، کسی حالت میں نا امید نہیں ہوتا، چاہے کیسے ہی بھی ابتلا درپیش ہوں، کیسے بھی مصائب کے طوفان سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں پہاڑوں کی شکل میں، وہ تب بھی نہیں تھکتا، چاہے تسلی دلانے والے جو الہامات ہیں وہ بھی آنے بند ہو جائیں، چاہے بعض الہامات کے پورے ہونے میں توقف ہو جائے، یا امام الزمان کے کسی الہام کے معنی اپنی اجتہادی غلطی کے کرنے کی وجہ سے وہ خلاف معنی سمجھ میں آنے لگیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ بشیر اول جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش پر مسیح السلام نے اجتہادی طور پر فرمایا کہ یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں میں نے 20 فروری 1886 میں لکھا، لیکن کیا ہوا، وہ بشیر اول فوت ہو گئے، مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور مسیح السلام ایک باعزم پہلوان کی طرح اس وقت میدان میں کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری اجتہادی غلطی ہے، میرے اللہ نے تو مجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ جو لڑکا پیدا ہوگا، بلکہ اسی الہام میں تم یہ بھی پڑھتے ہو کہ بعض بچے کم عمری میں بھی فوت ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مسلم موت عطا فرمایا، ان صفات کے مطابق عطا فرمایا جن صفات کا الہام 20 فروری 1886 کے اندر ذکر کیا گیا تھا، اور ان تمام صفات سے اور ان تمام نوروں سے منور ہو کر وہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور 51 سال تک پوری دنیا کو جھنجھوڑتا رہا۔ اور کیا قرآن مجید کی تفاسیر، کیا انتظامی معاملات، کیا علمی معاملات، اور کیا دوسرے جو روحانی معاملات، اس میں کسی ایک معاملے میں بھی جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی تھی، کون کہہ سکتا ہے دوست و دشمن کی وہ پوری نہیں ہوئی؟ اس میں یہ بھی تھا کہ گویا کہ اللہ کا نزول ہے، ان کا نزول اللہ کا نزول ہے، کان اللہ نزل من السماء، اور دنیا نے دیکھ لیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہو کہ وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی اور تسلی دینے والے الہامات بھی نہ ہوں،
تو وہ امام الزمان کے اندر ایک قوت عزم اور حوصلہ ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام الزمان کی ایک 5ویں علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قوت اقبال علی اللہ عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اقبال علی اللہ سے مراد ہے کہ سخت قسم کے ابتلاؤں کے وقت محض اور محض خدا کی طرف جھکنا، اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ جانا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو ایک جگہ اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ دشمن جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہو گئے ہم یار نہاں میں۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا ہوتا ہے، محض اور محض خدا کی طرف جھکنا اور صدق و اخلاص و محبت سے بھری دعاؤں سے عرش الہی کو ہلانا۔ جس طرح شدت گرمی برسات لاتی ہے، اسی طرح ان کی دعائیں اور اقبال علی اللہ کی حرارت سے تقدیر الہی بدلتی ہے، الہی ارادے اور رنگ پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر الہی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ تو ایک یہ 5ویں قوت اس کو عطا کی جاتی ہے، اس کا نام ہے اقبال علی اللہ۔ اور 6ٹھی علامت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو کشوف و الہامات کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی امام الزمان کے لیے ضروری ہے۔ اور امام الزمان کے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کیفیت و کمیت اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں اس اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے کسی نے اپنے ذاتی طور پر کوئی الہام سنا دیا، کوئی نجی بات اس کو خدا تعالیٰ نے الہاماً بیان پر، نہیں، بلکہ امام الزمان کے جو الہامات ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی سطح کے ہوتے ہیں، مختلف قوموں پر حاوی ہوتے ہیں، مختلف قوموں پر نشان ہوتے ہیں۔ جس طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نشان امریکہ کے ڈاکٹر ڈوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور وہ پوری امریکہ والوں کے لیے ہوا۔ اور ایک نشان اللہ تعالیٰ نے سورج چاند گرہن کی شکل میں 1894 میں ظاہر فرمایا، 1894 میں ادھر اس حصے میں، اور 1895 میں امریکہ کے سائڈ ظاہر فرمایا۔ اور جس طرح حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بالکل اسی طریقے سے ظاہر فرمایا۔ طاعون کا نشان حضور نے الہام ہوا حضور کو، حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ سیاہ رنگ کے پودے پنجاب میں لگا رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں طاعون کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور بعض یہاں کے اخبارات نے جو غیر احمدی اخبارات تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو طاعون جو ہے وہ الہام اور خوابوں میں آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا، 1902 میں ایسی طاعون پھوٹی کہ وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف تھے، بڑے بڑے علماء جیسے یہ عصائے موسیٰ لکھنے والے منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ، جنہوں نے یہ کتاب ازالہ ہام یہ ضرورت الامام لکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا تھا، پھر اور بھی بہت سے وہ اس طاعون کے میں ہلاک ہوئے۔ چراغ الدین جموں والا وہ بھی ہلاک ہوا، اور پھر محی الدین لکھوکے وہ بھی ہلاک ہوا۔ کوئی طاعون سے مرا، کوئی اندھا پن ہو گیا، سانپ نے کاٹ لیا، طرح طرح کی جیسے جیسے مخالفتیں کی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جو خدا تعالیٰ کے جو انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ان کی عمریں چھوٹی نہیں ہوتی، جیسے مسلمہ کذاب کی عمر لمبی ہوئی۔ یہ ثناء اللہ امرتسری نے کہا، اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی، اس نے وہ عذاب دیکھا ہے جی۔ نوجوان بچہ پارٹیشن کے ہنگاموں میں مارا گیا، اور پھر خود جو ہے وہ جس حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو الہامات ہوتے ہیں امام الزمان کے، یہ اپنی کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے جو اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور فرماتے ہیں ان کے ذریعہ علوم کھلتے ہیں، قرآنی معارف کھلتے ہیں، ایسے الہامات ہوتے ہیں۔ اور حضور نے اسی لیے منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ تم میرے مقابل پر کیا، میرے جو پیروکار ہیں، میرے مرید ہیں، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی، حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقابل پر ہی قرآن مجید کے معارف بیان کر دو، ابھی مجھے پیچھے رکھو، تب بھی میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسے علوم الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر کھولتا ہے، ایسے دینی عقدے اور معضلات یعنی مشکلات ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حل کرواتا ہے۔
आला दर्जा की पेशगोइयाँ होती हैं जो मुखालिफ कौमों पर असर डालती हैं। खुदा ताला उनसे नहायत सफाई से मुकालमा करता है और फिर उसका जवाब देता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो सच्चा इल्हाम है और उसके बारे में यह फरमाया कि बाद दफ़ा ऐसा इल्हाम होता है, अल्लाह ताला कोई बात बयान फरमाता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ, अल्लाह ताला फिर उसका कोई आगे फरमाता है, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, और ऐसे ये मुकालमा 8 से लेकर 10 बार तक होता है। तो कोई कहे जी मेरे दिल में एक बात पड़ गई, ये इल्हाम हो गया, और वो बाद में शैतानी इल्हाम हो, ऐसा कैसे होता है? इल्हाम के अंदर एक शौकत होती है, जैसे दिल के अंदर एक ठोकर लगती है वैसे इल्हाम जाके दिल के अंदर बैठता है और फिर वो पूरा होता है। और एक बार नहीं है कि जैसे मसीह साहब फरमाते हैं जैसे शैतान जो है एक बार ठोका मार के पीछे हट जाता है, वो नहीं, बल्कि अल्लाह ताला कलाम करता है, जिस मुल्हम जवाब देता है, फिर अल्लाह ताला कलाम करता है। फरमाते हैं मेरे साथ कम से कम 10 मरतबा ऐसे सवाल जवाब अल्लाह ताला से इल्हाम की शक्ल में होते हैं। और इसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहि फरमाते हैं कि जो इमामुज़ ज़मान है उसकी जो पेशगोइयाँ होती हैं वो इजहार अलल गैब का दर्जा रखती हैं। इजहार अलल गैब का मतलब ये है कि उसको गैब पर अपने ज़माने के बाकी सब लोगों से कमियत के लिहाज से और कैफियत के लिहाज से अजीम शान गलबा अता किया जाता है। तो ये है वो जो मसीह अलैहि फरमाते हैं कि इमामुज़ ज़मान की क्या अलामात होती हैं। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। प्रोग्राम का भी बहुत कम टाइम रह गया है, इस अरसे में कुछ टेलीफ़ोन कॉलर से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम अब्दुल समद साहब से, जो कि महाराष्ट्र इंडिया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अब्दुल समद साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। MTA के ज़रिए हज़रत खलीफतुल मसीह हामिश की खिदमत में सलाम अर्ज़ और MTA की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि ज़रूरतुल इमाम ने उस हदीस के रेफरेंस में मसीह अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि इमामुकुम मिनकुम, कि अपने ज़माने के इमाम को मानना ज़रूरी है। तो जैसा 13 सदी में इमाम आए थे उनके मानने के लिए भी यही शर्त थी या सिर्फ महदी आखिर ज़मान के लिए ही है? ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना मुजीब लोन साहब खातिर सवाल ये था कि इमाम को मानना ज़रूरी है, तो क्या ये सिर्फ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि से मुख्तस है या तमाम इमाम को जो है ना, जो इससे पहले भी आए हैं उनको भी मानना ज़रूरी है? जी, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मुजद्दिदीन का ज़िक्र फरमाया था कि इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि इस उम्मत में हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद मबूस होगा। ये पेशगोई और बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, लेकिन इस ताल्लुक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहीं भी ज़िक्र नहीं फरमाया कि इनकी बैत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर हज़रत इमाम महदी और मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, वहाँ पर वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान फरमाया कि फ़इज़ा रअयतुमूहु फ़बायिऊहु वलौ हव्वन अलस्सल्ज फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहिल महदी, कि जब वो इमाम महदी आएगा और तुम उसको देखो तो उसकी बैत करना, फ़बायिऊहु तो उसकी बैत करना, वलौ हव्वन अलस्सल्ज, अगर तुम्हें उसके पास बैत करने के लिए बर्फ़ के पहाड़ों से घुटनों के बल चल कर आना पड़े तब भी उसकी बैत करना, क्योंकि इन्नहु खलीफ़तुल्लाहिल महदी, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी है। तो इख्तिसार के साथ यही अर्ज़ है, टाइम ख़त्म हो रहा है, कि इमाम महदी के ताल्लुक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि उसकी बैत में ज़रूर आना है। तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि की किताब ज़रूरतुल इमाम बहुत ही मुख्तसर है। मैं तमाम मुशाहिदीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर इस किताब का मुतालिया करें और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इमाम की शनाख्त और उसकी बैत की ज़रूरत और उसकी जो अलामात बयान फरमाई हैं उसके बारे में ज़रूर आपकी किताब का मुतालिया करके मालूमात हासिल करें। इस वक्त मैं सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसमें हुजूर फरमाते हैं, मैं सच सच कहता हूँ कि मसीह के हाथ से ज़िंदा होने वाले मर गए, मगर जो शख्स मेरे हाथ से जाम पिएगा जो मुझे दिया गया है वो हरगिज़ नहीं मरेगा। वो ज़िंदगी बख्श बातें जो मैं कहता हूँ और वो हिकमत जो मेरे मुँह से निकलती है, अगर कोई और भी उसकी मानिंद कह सकता है तो समझो कि मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं आया। लेकिन अगर ये हिकमत और मारिफत जो मुर्दा दिलों के लिए आब हयात का हुक्म रखती है दूसरी जगह से नहीं मिल सकती
تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمے سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان تصنیف پیغام صلح کے متعلق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 21 نومبر 2015 کو ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے براہ راست ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا